بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں خلیفہ راشد تھے۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے اور اپنی عمدہ اور پاکیزہ سیرت کے باعث مورخین کے نزدیک خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا تعلق فاروقی خاندان سے تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی وجہ سے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور حضرت عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت دیگر صحابہ کرام سے علم دین حاصل کرنے کی سعادت بھی میسر آئی۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ خلیفہ بننے تک اعلیٰ معیار زندگی کے شاہانہ طور طریقے زندگی کا حصہ رہے۔ عطریات و خوشبو وغیرہ اور لباس و پہناوے میں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے نوجوان بھی رشک کیا کرتے تھے۔ ناز و نعم کے باوجود نہ صرف یہ کہ کبیرہ گناہ سے پرہیز کیا کرتے تھے بلکہ عبادات میں ذوق و شوق اس قدر زیادہ تھا کہ آپ زیادہ تر وقت عبادت ہی میں گزارا کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین شہر کی خدمت بطور گورنری آپ کے حصے میں آئی۔ 706 عیسوی سے لے کر 713 عیسوی تک کم و بیش 6 سالہ اس دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر نو آپ کا شاندار کارنامہ ہے، جبکہ عدل و انصاف اور اہلیان مدینہ منورہ سے مہمانوں جیسے برتاؤ سے رعایا کے دل جیت لیے۔ ولایت مدینہ منورہ کے دوران آپ نے 10 قابل ترین افراد کی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی جس کے پاس وسیع انتظامی اور عدالتی اختیارات بھی تھے۔ در حقیقت آپ سے پہلے حکمرانوں نے اہل مدینہ سے حجاز سے لے کر کربلا تک جو سلوک کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ساری تاریخ ہی بدل ڈالی۔ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ 718 عیسوی میں خلیفہ کے انتقال کے بعد مہر لگی ہوئی بند وصیت پر شاہی عمائدین سلطنت اور اراکین خلافت سے بیعت لی گئی اور یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہو تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لو، لیکن عوام کی اکثریت نے خوش دلی سے آپ کی خلافت کو قبول کر لیا، جس سے ایک جمہوری حکومت کا آغاز ہوا اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین خطبہ خلافت سے ملتا جلتا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ نے سنہرے حروف سے تحریر کیا ہے۔ در حقیقت یہی خطبہ ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے والی دستاویزات ثابت ہوا۔ بارے خلافت سے زندگی بالکل تبدیل ہو چکی تھی اور نفاست و خوش لباسی ساری کی ساری فقر و درویشی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ خلافت کے بعد سواری کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے لیکن یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ دوران سفر ایک نقیب آپ کی حفاظت کے لیے آگے چلا کرتا تھا تو اسے ہٹا دیا صرف یہ کہہ کر کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں۔ خطبہ جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی تھیں انہیں اپنی خلافت کے پہلے دن سے ہی بند کروا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاندانی اور نجی زندگی بھی مکمل طور پر شریعت کے تابع کر دی اور خلفائے بنو امیہ کی بجائے خلفائے راشدین کے شعار کو اپنایا۔ خلافت کے بعد اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اپنے تمام زیورات کو بیت المال میں جمع کروا دو۔ اتنی بڑی ریاست اور شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی متمدن ریاست کے حکمران کے گھر کوئی خادمہ اور ملازمہ نہ تھی۔ آپ نے بیت المال کو پوری طرح عوام کے فلاحی کاموں میں وقف کر دیا۔ آپ نے جگہ جگہ سرائے بنائیں اور مسافروں کو 2 دنوں تک ریاست کی طرف سے کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ حکمران کی اس خوبصورتی کا اثر بہت دور دور تک محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ سندھ میں راجہ داہر جیسے حکمران کا بیٹا جے سنگھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ کے وقت میں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ کے مال کو اچھالتے اور کہتے کہ ہے کوئی جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، جبکہ زکوٰۃ لینے والا
کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تدوین اور تحریر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے حکم سے شروع کی گئی تھی، جو آپ کا لازوال علمی کارنامہ ہے۔ آپ نے اس وقت کے علماء کو خط لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسناد طویل ہوتی جا رہی ہیں اور علم حدیث مٹتا چلا جا رہا ہے، تم ان احادیث کو تحریر کر لو۔ امیر المومنین کے اس خط کے بعد سے حدیث کی کتابت کا باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں آغاز ہو گیا، جو بعد میں ایک زمانے کے اندر ایک بہت بڑے فن اور پھر قانون اسلامی اور فقہ اور شریعت کی بنیاد بنا۔ اسلامی دنیا کی اس ترقی کو دیکھ کر دشمنوں نے دوسری طرف سر اٹھا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فقیر منش اور سادہ طبیعت حکمران تھے، اس لیے ان کی شرافت سے فائدہ اٹھایا گیا۔ چنانچہ باغیوں نے آذربائیجان میں ہزاروں معصوم مسلمانوں کا خون کر ڈالا۔ امیر المومنین نے اپنا سپہ سالار ابن حاتم کو چڑھائی کا حکم دیا، جنہوں نے اسلامی سپاہ کے ساتھ ایک بھرپور کارروائی کے ذریعے باغیوں کو بھاری نقصان پہنچا کر ان کا منہ توڑ ڈالا۔ کم و بیش یہ 2.5 سالہ نظام خلافت خود خاندان بنو امیہ کے لیے درد سر بن گیا تھا اور ان کی عیش و عشرت ماند پڑ چکی تھی۔ چنانچہ ایک غلام کو 7,000 کی رقم دے کر امیر المؤمنین کو زہر دے دیا گیا۔ معلوم ہونے پر غلام سے رقم لے کر بیت المال میں جمع کروا دی گئی اور اسے آزاد کر کے حکم دیا کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کا انتقال 25 رجب 101 ہجری کو ہوا اور آپ نے اپنے ترکے میں کل 17 دینار چھوڑے۔ دوستو، ہمارے اسلامی حکمران ایسے ہوا کرتے تھے جو اسلامی قانون کو اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس کے نفاذ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ حال ہی میں ملک شام میں موجود حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، جس پر پوری ملت اسلامیہ سراپا احتجاج ہے اور اس مذموم فعل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔